نحمد نصلی علی رسول الکریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء يعذب من یشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ وَلَا فَتَرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشَرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 17 سے 19 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت 17۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ آیت 18۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ: یقیناً وہ کافر ہیں جنہوں نے مسیح بن مریم کو اللہ سمجھا۔ آپ پوچھیں، اگر اللہ مسیح بن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور تمام روئے زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کیا کسی کو ذرا سی بھی طاقت ہے کہ وہ ہلاکت سے کسی کو بچا لے؟ اور آسمان و زمین پر اور ان کی درمیانی چیزوں پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ اللہ جو چاہے پیدا کرے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ فرما دیں تو پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تم کو کیوں عذاب دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے۔ آسمان و زمین پر اور ان کی درمیان چیزوں پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مائدہ کی آیت 17 اور 18 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 17۔ عیسائیوں کا شرک۔ حق تعالیٰ عیسائیوں کے کفر کی خبر دے رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی مسیح ابن مریم کو اللہ بنا لیا، حالانکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ حق تعالیٰ ان کے شرکیہ کلموں سے پاک ہے۔ تمام چیزیں اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی قدرت و تصرف اور غلبہ و اقتدار میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اگر حق تعالیٰ تمام کائنات کو فنا کرنا چاہے تو ہے کوئی کہ اسے اس کے ارادے سے باز رکھے یا اس کے کام میں مزاحمت کرے؟ کسی کو یہ طاقت نہیں، خواہ وہ اونچے سے اونچے منصب پر کیوں نہ ہو، کہ اللہ کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکے۔ اگر مسیح وغیرہ اللہ ہوتے تو ان پر زوال کیوں طاری ہوتا؟ مخلوق میں سے کوئی بھی الوہیت کے لائق نہیں۔ فرمایا تمام مخلوق اللہ ہی کی مملوک ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جو کچھ اپنی قدرت و اقتدار و انصاف اور عظمت و کبریائی سے چاہے کر سکتا ہے۔
کوئی اس کے حکم میں چوں نہیں کر سکتا اور دم نہیں مار سکتا، یعنی اللہ کے حکم میں مسیح کو اور ان کی والدہ کو بھی دم مارنے کی مجال نہیں، اور وہ بھی اللہ کے تصرف و اختیار میں ہے، پھر کیسے اللہ ہو سکتے ہیں؟ آیت 18۔ اہل کتاب کے اس عقیدے کی ترویج کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نبی زادے ہیں، نبی اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے تھے، اور اللہ کی ان پر بڑی بڑی مہربانیاں تھیں، لہٰذا ہم بھی اللہ کے لاڈلے ہیں۔ یہودی اپنی کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندے اسرائیل یعنی یعقوب سے کہا کہ تو میرا پہلوٹھا بیٹا ہے۔ یہودی اس جملے کی اللہ کی مرضی کے خلاف تعویل کرتے ہیں اور اس میں تبدیل و تحریف سے کام لیتے ہیں، اور اولاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہودیوں کی کتاب میں یہ جملہ منزل من اللہ ہے، اور اگر ہو بھی تو اس کا معنی حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہوگا، یعنی اسحاق کی اولاد میں تو میرا اکیلا محبوب بندہ ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ ان کی اس طرح ترویج فرمائیں کہ اگر تم اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے ہو تو تمہارے کذب و افترا اور کفر و شرک پر اللہ نے تمہارے لیے کیوں جہنم کی آگ تیار کی ہے؟ کیا کوئی اپنے لاڈلوں کو بھی آگ میں جلایا کرتا ہے؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شیرخوار بچہ لیٹا تھا۔ جب اس کی ماں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں تو اسے ڈر ہوا کہ کہیں بے خبری میں بچہ کچلا نہ جائے، چنانچہ وہ میرا بچہ کہتی ہوئی دوڑی اور اسے گود میں جلدی سے اٹھا لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ماں اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ آپ نے سر جھکا کر فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ بھی اپنے دوستوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ پھر فرمایا، نہ صرف میں بلکہ تم بھی دوسروں کی طرح انسان ہو اور اللہ کی مخلوق ہو، پھر تم کو دوسروں پر کیسے فوقیت حاصل ہو سکتی ہے؟ حق تعالیٰ ہی اپنے تمام بندوں پر حاکم ہے، وہ اپنے بندوں میں جس طرح چاہے تصرف فرمائے، جسے چاہے پکڑے اور جسے چاہے چھوڑ دے، اس کا حکم کوئی رد کرنے والا نہیں۔ اور پھر بطور تاکید کے مقرر فرمایا کہ آسمان و زمین کی اور تمام کائنات کی باغ ڈور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ پھر وہ انصاف سے اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ وہ عادل ہے اور بال برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن عزا بحری بن عمر اور وشاس بن عدی آئے اور آپ سے بات چیت کی۔ آپ نے دوران گفتگو انہیں اللہ کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اللہ سے ڈرا رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کی قسم اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے ہیں۔ یہی عیسائیوں کا کہنا تھا کہ اس پر یہ آیت اتری، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت 19۔ ترجمہ، اے اہل کتاب، تمہارے پاس رسولوں کے وقفے کے بعد ہمارا رسول آ پہنچا جو تمہارے سامنے کھول کھول کر احکام بیان کر رہا ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی بتانے والا آیا ہی نہیں۔ ہوشیار رہو، تمہارے پاس بشیر و نذیر آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تفسیر آیت 19۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت، یعنی اے اہل کتاب، ہم نے تمہارے پاس خاتم النبیین، سید المرسلین اور محبوب رب العالمین کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے، جن پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ سب سے پچھلے نبی ہیں، اسی وجہ سے فرمایا کہ رسولوں کے وقفے کے بعد یعنی طویل مدت کے بعد آپ کو بھیجا گیا۔ حضرت مسیح کے اور آپ کے درمیان بعض 600 سال کا وقفہ بتاتے ہیں اور بعض 500 سال 60 سال کا۔ ان دونوں قولوں میں سے تعارض نہیں، کیونکہ یہ شمسی اور قمری مہینوں کا فرق ہے۔ قرآن پاک میں ہے،
سورہ کہف کی آیت 25، آپ غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال اور بڑھا لو، یعنی 300 سال شمسی اور 309 سال قمری ہوئے، کیونکہ ہر 100 سال شمسی پر 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ فلکی حساب کی تحقیق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 634 عیسوی میں ہجرت کی۔ ہجرت کے وقت آپ کی 52 سال کی عمر تھی اور آپ کی ولادت 571 عیسوی میں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کے پچھلے نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت و رسالت کا شرف خاتم النبیین کو ملا، جن پر رسالت ختم ہو گئی۔ ابو ہریرہ والی مرفوع حدیث میں ہے کہ میں یہ نسبت دیگر نبیوں کے ابن مریم سے زیادہ قریب ہوں، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث سے ان کی ترویج ہو گئی جو کہتے ہیں کہ ابن مریم کے بعد ایک نبی خالد بن سنان مبعوث ہوئے، جیسا کہ قضائی وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ غرض یہ کہ حق تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طویل عرصے کے وقفے کے بعد بھیجا، جبکہ روشن راہیں مٹ چکی تھیں، دین بدل ڈالا گیا تھا، بت پرستی، آتش پرستی اور صلیب پرستی کی کثرت ہو گئی تھی، اور رسالت کی سخت حاجت اور عام ضرورت تھی، کیونکہ دنیا میں ہمگیر تاریکی چھا گئی تھی اور ضلالت و جہالت کی گھٹائیں منڈلا رہی تھیں۔ بہت چند قدسی صفات گنتی کے انسانوں کے جو قدیمی انبیاء کے دین پر جمے ہوئے تھے، جن میں کچھ یہودی عالم، کچھ عیسائی عابد اور کچھ ابراہیمی تھے، جو توحید کی امانت اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ اللہ کی تمام مخلوق گمراہ ہو چکی تھی۔ ایسی حالت میں آپ کا رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لانا رب کی کتنی عظیم نعمت تھی۔ سچ پوچھو تو اس نعمت کا مقابلہ کوئی اور نعمت کر ہی نہیں سکتی۔ تمام دنیا کا دین بگڑ چکا تھا۔ آخرکار حق تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، مخلوق کو ہدایت عطا فرمائی، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا اور انہیں ایک روشن راہ پر اور درخشاں شریعت پر لا چھوڑا۔ پھر فرمایا تاکہ تم تعریف کرنے والوں یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی برائی سے ڈرانے والا اور بھلائی کی رغبت دلانے والا نہیں آیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر بن کر تمہارے پاس تشریف لے آئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نافرمانوں کے عذاب پر بھی اور فرما برداروں کے ثواب پر بھی۔ یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت 17 سے 19 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔